نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 21 سے تفسیر شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایہا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ پاک کا بندہ بنے۔ عبادت کی تعریف۔ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ ایمان لانا بھی ایک عبادت ہے، اور یا ایہا الناس یعنی تمام انسانوں سے اس سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ اب کفار کو بھی کہا جا رہا ہے، تو سب سے پہلی عبادت وہ یہ کہ ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال کریں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا کسی اور چیز سے نفع حاصل ہو۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ پاک نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ پاک کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ یعنی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور آسمان بنائے، زمین بنائے، پھر آسمان سے بارش کو اتارا، پھر
اس بارش سے زمین کے اندر ہمارے لیے کھانے کی اشیاء پیدا فرمائی، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب جب جس مالک کی اتنی نعمتیں ہوں تو ہمیں پھر اس مالک کا ناشکرہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر لمحہ اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یوں ہی ایسے کریم رب کی عبادت سے ہمیں غفلت بھی نہیں برتنی چاہیے، جو مالک ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ آگے آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن اللہ پاک کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ پاک کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ اس آیت میں خاص بندے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ یہاں اس انداز تعبیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آج کے حصے سے اس کے بعد والی آیت میں قرآن پاک کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ پاک کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثال ہو۔ اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو اللہ پاک کی کتاب یہ قرآن ہے، اور اللہ پاک کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا، یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن و انس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء و مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اپنی اس کتاب کے بارے میں کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے، تو اللہ پاک نے کہا جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، ایک آیت بنا لاؤ، اگر انسانوں کی بنی ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی بنا لاؤ، لیکن یہ نہیں بنا سکتے۔ اب آیت نمبر 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر آگے فرمایا جا رہا کہ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے
تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی دوزخ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے تھے اور پوجتے ہیں، اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی دوزخ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں۔ نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ پاک کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ بقیہ آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔